بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 3 کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے محموز گردان اور ابواب۔ آج کے سبق کے اندر ہم محموز کی گردان کو مکمل پڑھیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو ہر باب سے محموز کی مثال دیں گے، یعنی ایک فعل بتائیں گے جس سے آپ نے مکمل گردان پڑھنی ہوگی۔ باب ثلاثی مجرد سے بھی اور باب ثلاثی مزید فی سے بھی ہم آپ کو مختلف افعال بتائیں گے محموز کے، جن سے آپ نے اپنی مشق کرنی ہے اور ان کو یاد کر کے ان سے خوب اپنی تمرین کرنی ہے ان گردانوں کی۔ تو آئیے سب سے پہلے محموز کی گردان کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور ہاں، یہ بات یاد رہے کہ محموز کی گردان اور صحیح ابواب کی گردان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔ ان کی گردان پڑھنے کا اور صیغے بنانے کا طریقہ تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، الا یہ کہ وہ صیغے جن کے اندر قواعد لاگو ہو جاتے ہیں وہاں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس سبق کے اندر آپ کو علیحدہ طور پر پڑھ کے بتایا جائے گا۔ تو آئیے محموز کی گردان شروع کرتے ہیں۔ محموز ثلاثی مجرد صرف صغیر از باب فتحہ۔ باب فتحہ سے ہم ثلاثی مجرد صرف صغیر محموز کی پڑھ لیتے ہیں۔ سأل يسأل سؤالا فهو سائل، وسئل يسأل سؤالا فذاك مسؤول، ما سأل ما سئل، لم يسأل لم يسأل، لا يسأل لا يسأل، لن يسأل لن يسأل، لا يسألن ليسألن، لا يسألن ليسألن۔ الأمر منه سل لتسأل، ليسأل ليسأل، سلن لتسألن، ليسألن ليسألن، سلن لتسألن، ليسألن ليسألن۔ والنهي عنه لا تسأل لا تسأل، لا يسأل لا يسأل، لا تسألن لا تسألن، لا يسألن لا يسألن، لا تسألن لا تسألن، لا يسألن لا يسألن۔ والظرف منه مسأل مسألان مسائل ومسيئل، والآلة الصغرى منه مسأل مسألان مسائل ومسيئل، والآلة الوسطى منه مسألة مسألتان مسائل ومسيئلة، والآلة الكبرى منه مسآل مسآلان مسائل ومسيئل۔ أفعل التفضيل المذكر منه أسأل أسألان يسألون أسائل وأسيئل، والمؤنث منه سؤلا سؤليان سؤليات سؤل وسؤيلا۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ گردان بالکل اسی طریقے سے پڑھی جاتی ہے جس طریقے سے صحیح ابواب کی گردان پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ نے کرنا ہی ہے کہ ان میں سے ہر صیغے کو لے کر اس سے اس کی مکمل گردان پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پہ سألہ ماضی کا صیغہ ہے، تو جس طریقے سے آپ نے صحیح ابواب کی گردان پڑھی تھی اسی طریقے سے آپ سألہ سے مکمل گردان پڑھیں گے۔ میں صرف ماضی پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پھر آپ نے مضارع، امر، نہیں، اسم فاعل اور دیگر جو گردانیں ہیں وہ خود ہی دوہرا لینی ہے۔ ماضی پڑھ دیتا ہوں۔ سأل سألا سألو، سألت سألتا سألنا، سألتا سألتما سألتم، سألتی سألتما سألتن، سألتو سألنا۔ تو جس طریقے سے ہم صحیح ابواب سے پڑھتے رہے اسی طریقے سے آپ نے محموز کی گردانوں کو بھی پڑھنا ہے۔ تو صرف صغیر آپ نے مکمل سن لی۔ آئیے ان صیغوں سے بھی گردان دیکھ لیتے ہیں جن کے اندر ہم صحیح والے قواعد کے مطابق گردان نہیں پڑھتے، بلکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ صیغے خلاف قیاس ہیں، خلاف قاعدہ ہے، ان کو بھی بطور مثال پڑھ لیتے ہیں۔ آمارا سے فعل امر کی گردان، چونکہ ہم نے پچھلے سبق میں کہا تھا کہ آمارا، آخذا اور اکلا، ان صیغوں سے جو ہم فعل امر بناتے ہیں وہ قیاس کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ ابتدا میں آنے والے حمزہ کو ہم گرا دیتے ہیں، پھر حمزہ وصلی کو بھی ہم وہاں پہ ساقط کر دیتے ہیں، اور پھر صیغہ جو ہے وہ قاعدے سے ہٹ کے ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔
تو ہم نے کہا تھا کہ امارا سے مر بنتا ہے اور اکلا سے کل اور اخذا سے خذ صیغہ امر بنتا ہے. تو بطور مثال کہ ہم مر کو ہی پڑھ لیتے ہیں، اسی پہ قیاس کرتے ہوئے آپ نے اخذا اور اکلا کے صیغوں کو بھی پڑھ لینا ہے. امر حاضر، مر مرا مرو مری مرا مرنا. بانون ثقیلہ کیسے پڑھیں گے؟ مرنا مرانی مرنا مرنا مرانی مرنانی. بانون خفیفہ مرن مرن مرن. تو اسی طریقے سے آپ کل اور خذ کو بھی پڑھیں گے اور بانون ثقیلہ اور بانون خفیفہ کے صیغے بھی اسی طریقے سے بنائے جائیں گے. دوسرا لفظ ہے سآلہ. سآلہ سے فعل امر کی گردان. سآلہ بھی دونوں طریقے سے اسأل بھی پڑھا جاتا ہے اور سل بھی پڑھا جاتا ہے. سل کا استعمال زیادہ ہے، اس لیے یہاں پر سل کی گردان پڑھ دیتا ہوں. سل سلا سلو سلی سلا سلنا. بانون ثقیلہ سلنا سلانی سلنا سلنا سلانی سلنانی. اور بانون خفیفہ سلن سلن سلن. تو یہ تھی گردان سآلہ سے فعل امر حاضر کی اور بانون ثقیلہ اور بانون خفیفہ کے ساتھ بھی. اس کے بعد ہم آپ کو محموز سے آنے والے مختلف افعال مختلف ابواب سے وہ دکھاتے ہیں تاکہ ان سے آپ مشق کر سکیں اور ان کے معنی کو جانتے ہوئے آپ اس کے ذریعے محموز کی جو مباحث ہیں اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو اس لیے آپ کے سامنے ان افعال کو پیش کیا جاتا ہے. ابواب محموز الفا، یعنی محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام، ان تمام قسموں کے جو ابواب ہوں گے وہ جدا جدا بیان کیے جائیں گے، اور ثلاثی مجرد کے ابواب بھی اور ثلاثی مزید فی کے ابواب بھی. تو سب سے پہلے ابواب محموز الفا اور ابواب ثلاثی مجرد. باب نصر ینصر سے اکل یاکل اکلا. باب ضرب یضرب سے افک یافک افکن جھوٹ بولنا. اور باب سمع یسمع سے اذین یأذن اذنن اجازت دینا. اور باب فتح یفتح سے الہ یألہ الوہیتاً پوجنا. اور باب کرم یکرم سے ادوب یأدب ادباً شائستہ ہونا. تو یہ تھے ثلاثی مجرد کے ابواب. ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں اور ان سے مکمل گردان پڑھیں. ابواب ثلاثی مزید فی. محموز الفا کے جو ثلاثی مزید فی ابواب ہیں ان کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے. باب افعال جیسے آمن یومن ایمانا ایمان لانا. باب تفعیل جیسے اثر یؤثر تأثیرا ترجیح دینا. باب مفاعلہ جیسے آخذ یواخذ مواخذتا. اور باب تفعل جیسے تأخر یتأخر تأخرا. اور باب تفاعل جیسے تآلف یتآلف تآلفا. اور باب افتعال جیسے ایتمر یاتمر ایتمارا. اور باب استفعال سے استاذن یستاذن استیزانا. اور باب انفعال سے ان اطر یناطر اناطارا. آئیے اب ثلاثی مجرد کے ابواب محموز العین سے دیکھتے ہیں. ابواب محموز العین ابواب ثلاثی مجرد. باب ضرب یضرب سے زأر یزئر زأرا شیر کا دھاڑنا. باب سمع یسمع سے سئم یسأم سأما اکتا جانا. اور باب فتح یفتح سے سأل یسأل سؤالا سؤال کرنا. اور باب کرم یکرم سے رؤوف یرؤوف رأفتا مہربان ہونا. ابواب ثلاثی مزید فی یعنی محموز العین سے ثلاثی مزید فی کے آنے والے ابواب. باب افعال اشعم یشعم اشعاما ملک شام میں داخل ہونا. باب تفعیل محموز العین سے مستعمل نہیں ہے. باب مفاعلہ جیسے سائل یسائل مسائلتا باہم سوال کرنا. باب تفاعل تقعد یتقعد تقعدا دشوار ہونا. باب تفاعل جیسے تساءل یتساءل تساؤلا باہم سوال کرنا. باب افتعال سے اکتئب یکتئب اکتئابا غمگین ہونا.
اور باب استفعال سے استرعف یسترعف استرعافن رحمت طلب کرنا. اس کے بعد بڑھتے ہیں محموز اللام کی طرف. ابواب محموز اللام، ابواب ثلاثی مجرد. باب سمع یسمع سے برئ یبرأ براءتن بری ہونا. باب فتح یفتح سے قرأ یقرأ قراءتن پڑھنا. اور باب کرم یکرم سے جرؤ یجرؤ جرأتن بہادر ہونا. تو یہ چند ابواب تھے آپ کے سامنے. اس کے بعد ثلاثی مزید فیہ کے ابواب. باب افعال انبأ ينبئ انباء خبر دینا. باب تفعیل خطأ یخطئ تخطئة خطا کی طرف یعنی غلطی کی طرف منسوب کرنا. باب مفاعلہ فاجأ یفاجئ مفاجأة اچانک واقع ہونا. باب تفاعل تبرأ یتبرأ تبرؤا. باب تفاعل سے تمالأ یتمالأ تمالؤا مجتمع ہونا. اور باب افتعال سے اختبأ یختبئ اختباء چھپنا چھپانا. اور باب استفعال سے استہزأ یستہزئ استہزاء مذاق کرنا. اور باب انفعال سے انکفأ ینکفئ انکفاء. اور باب افاعل سے ادارأ یدارأ ادارؤا دوسرے پر جرم لگانا. تو یہ چند ابواب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام سے، اور ثلاثی مجرد کے ابواب بھی اور ثلاثی مزید فیہ کے ابواب بھی. آپ ان تمام ابواب سے مکمل گردانے دہرا لیں اور مکمل گردانوں کی مشق کر لیں تاکہ اچھے طریقے سے یہ اسباق آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں. ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا، آسان بھی لگا ہوگا اور اچھے طریقے سے سمجھ بھی آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.